والسلام علی رسول اللہ۔ یہ چند سوالات ہیں، بھائی اگر خاموشی اختیار کریں تو انشاءاللہ کئی بھائیوں کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے، احادیث سے دوہری اذان اور دوہری اقامت کا حوالہ ملتا ہے تو بتا دیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو ہے نا، اس کو اکہری اذان کہتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ اذان کے دو کلمے کہیں اور اقامت کا ایک کلمہ کہیں۔ یہ اکہری اذان ہے اور اکہری تکبیر ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دوہری اذان کا مطلب یہ ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ۔ ذرا اللہ کے رسول نے اس کو تھوڑا ہلکی آواز سے کہے، پھر پیچھے سے شروع ہو کر اشہد لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، اور یہ اونچی آواز سے کہے۔ اس کو دوہری اذان کہتے ہیں۔ اور اقامت کے بھی 2 کلمے اس اذان کے ساتھ آپ نے سکھائے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بیان کرنے والے ہیں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ اذان سکھائی، اور پھر آپ نے ابو محذورہ کو مکے کا پکا مؤذن مقرر کر دیا، اور وہی یہ دوہری اذان اور دوہری تکبیر مکہ مکرمہ میں کہا کرتے تھے۔ اگر کسی کی ظہر کی جماعت گزر گئی اور عصر کی جماعت کے بعد ظہر کی جماعت کرائی جا سکتی ہے؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں کرائی جا سکتی؟ جو اکیلا پڑھ سکتا ہے جب جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا کہ سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے؟ صحیح بخاری میں بھائی حدیث موجود ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد 1 دفعہ اطمینان سے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت شروع کرتے۔ گلے میں، ٹانگ میں، بازو میں کالا دھاگا دم کرا کر پہننا کیا درست ہے؟ نہیں، یہ بالکل منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اکثر لوگ علی حجویری صاحب کو داتا کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور عربی قاعدے سے داتا کا مطلب بتا دیں۔ داتا کا معنی تو بھائی جو رزاق دینے والا ہے، رزق دیتا ہے، تو یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اچھا، یہاں کئی لوگ نے ایک گھپلا کرتے ہیں، کہتے دیکھو جی ہم نہیں ایک دوسرے کو دیتے، ایک سخی بندہ وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ چلو وہ دیتا ہے، لیکن جب فوت ہو جائے تو قبر میں کیا وہ پیسے تقسیم کرتا ہے؟ قبر میں تو کوئی چیز دے نہیں نہ سکتا۔ اس سے مراد تو وہ غیبی مدد ہے کہ وہ تمہیں بیٹے دے دے گا، تمہارا رزق فراخ کر دے گا، تو یہ تو صرف اللہ کی شان ہے۔ اس لیے کسی بھی مخلوق کو داتا کہنا، رزاق کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 دفعہ ایک ہی وقت طلاق دے دے، کیا وہ عورت فارغ ہوگی یا کوئی حل ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں، اس لیے وہ 3 دفعہ بے شک اس نے کہا ہے ایک ہی طلاق ہوئی ہے، عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ زمزم کا پانی، دم کا پانی زیادہ پانی میں مکس کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے جی ہمارا ایک گرجا ہے، ہم عیسائی تھے، تو اس کو کیا کریں؟ فرمایا اس کو توڑ دو، ختم کرو، اور یہ میرا وضو کا پانی لے جاؤ اور وہاں چھڑک کر مسجد بنا دو۔ انہوں نے کہا جی بہت دور سے ہیں، پانی تو وہاں جاتے جاتے خشک ہو جائے گا۔ فرمایا اس میں اور پانی ملا لیں، وہ اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہی کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہے کہ ایسے برکت والے پانی جو ہوتے ہیں ان میں دوسرا پانی ملا لیں تو وہ اچھی بات ہے، اس کی پاکیزگی اور طہارت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔
جمعہ کے دونوں خطبوں کے دوران دعا کا حکم یا اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے بھائی، حکم تو کوئی نہیں پڑا، ذکر البتہ ہر وقت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوران میں آپ ذکر کرتے رہیں، اچھی بات ہے، دعا بھی کریں پھر بھی ٹھیک ہے۔